Can you hear me, all of you? No? Assalamu alaikum. First of all, what I would like to start with, I would like to congratulate all of you who are present in this hall, because they are going to get something which is very different. تمام لوگ جو یہاں پہ ہیں ان کی ایک زندگی کا ایک ایسا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے جو ابھی وہ شیئر کریں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت جس کنڈیشن میں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہوئے، مجھے اس بات کا یقین ہے جب وہ اس ہال کو چھوڑ رہے ہوں گے ان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوگا. یہ میں بات لفاظی سے نہیں کر رہا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس فلسفی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ورلڈ وائڈ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو میں نے بدلتے دیکھا ہے. 23 سال میں تقریباً 20 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ میں موٹیویشنل ٹاکس کرتا ہوں، اور ہزارہا پروفیشنلز ہیں جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ جتنی خوشی، جتنا اطمینان، جتنی سیٹسفیکشن مجھے یہاں پہ آ کے آپ جیسے دوستوں سے بات کر کے ہوتی ہے، یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں باہر ہوتا ہوں، باہر کی دنیا میں ہم لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک جو سینس آف کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جس ملک نے آپ کو بنایا، جس ملک نے آپ کو تجربہ دیا، اس کو ایک کنٹریبیوٹ بیک کرنا. یہ میری وہی کنٹریبیوشن کی سینس ہے جس سے جب میں نے دبئی سے فلائی کیا تو میں پہلے لاہور میں اترا، لاہور سے میں ڈرائیو کرتا ہوا سیدھا یہاں پہ آیا ہوں، اور آپ لوگوں سے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں. چند چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں کچھ حاصل کیا، اس کو امانت کے طور پہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کو وہ بات پسند آئے، آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، میں آپ کا احسان مند ہوں گا، کیونکہ یہ آپ اپنے ساتھ بھلائی کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا، اپنی چوائس کرنے کا اختیار ہے. تو اس جذبے کے ساتھ سب سے پہلے میں جس چیز سے سٹارٹ کروں گا وہ ایک دعا ہے جو میں نے ہمیشہ اپنے ہر سیشن سے پہلے کی، آپ کے سامنے کرتا ہوں. آپ چونکہ میرے دوست ہو سب، میں آپ کو یہ بات کہوں گا، کبھی بھی جب آپ کی پریزنٹیشنز ہوں، کوئی چیز آپ کو کہا جاتا ہے، آپ اس دعا کو کریں. آپ محسوس کریں گے کہ اس دعا کی برکت سے جو میں نے 23 سال مختلف پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے کی، نہ تو ایک لمحے کے لیے میری زبان لڑکھڑائی، نہ میرے خیالات کا تانا بانا ٹونڈا، وہ میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. بہت ساری چیزیں دوستو جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سب میں ایک سیڈ آف گریٹنس ہے. وہ جو عظمت کا ایک بیج جسے ہم کہتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ بہت سارے انسان اس چیز کو نہیں جانتے ان کی کیا کیپیسٹی. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. اگر آپ کبھی اورنج کو دیکھیں، آپ اورنج کو کاٹیں تو آپ کو بہت سارے بیج اس میں نظر آتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ ان بیجوں کو گنے، آپ مجھے گن کے بتا سکتے ہیں کتنے بیج ہیں. لیکن اگر میں ایک بیج آپ کے سامنے رکھوں اور میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیج میں کتنے اورنج ہیں، تو آپ یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک بیج کے اندر کتنے اورنج ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس بیج کو بوتے ہیں، اس سے اورنج نکلتے ہیں، ان بیجوں کو پھر آپ بوتے ہیں، پھر اورنج نکلتے ہیں، تو وہ جو ملینز آف بلینز جو اورنجز ایک چھوٹے سے اور سیڈ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ سیڈ کو سامنے سے چھیلیں، اس کو سامنے دیکھیں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ اس اورنج میں ایک چھوٹے سے سیڈ میں بلینز کہاں سے آ گئے. اسی طرح ایک انسان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس کی عظمت کا وہ جو سیڈ ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل کہاں سے آ گیا. میں نے جو چیز آپ سے شروع کرنی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ کو بتا دے گا کہ زندگی کے یہ سفر میں جہاں پہ آپ کو مختلف واقعات ملتے ہیں، آپ کیسے اپنی زندگی میں لرننگ کرتے ہیں. جس جگہ پہ میرا گھر ہے، میں کارنش کے بالکل پاس رہتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہاں سے گزرتا تھا تو ایک بہت بڑا بورڈ ہے وہاں پہ، جب بھی کوئی بہت بڑا میگا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ریورس ڈیجیٹل کلاک چلاتے ہیں اس میں. اگر آپ دیکھیں کہ جی بہت بڑی کوئی ایگزیبیشن ہونے لگی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ اتنے دن رہ گئے، اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے. تو اکثر ایسا ہوا کہ اس دن اتفاقاً ایک دفعہ میں دن میں گزرا، 2 دن کے بعد گزرا، تو میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ اس کی فگرز چینج ہوتی چلی جا رہی. پہلے دن گزرا تو 9 دن 15 گھنٹے اور 50 منٹ تھے. اگلے دن گزرا تو وہ 8 دن اور 4 گھنٹے اور 3 منٹ تھے. 3-4 دن کے بعد گزرا تو وہ 4 دن اور
چند گھنٹے اور چند منٹ رہ گئے. تو میں وہاں پہ جس وقت کھڑا تھا اشارے پہ، تو مجھے ایک دم ایک خیال آیا، اور وہ خیال یہ آیا کہ جس طرح یہ ریورس کلاک چل رہا ہے اور ایک سرٹن ایونٹ ہے جس کو جب یہ 0-0 ہو جائے گا تو وہ ایونٹ سٹارٹ ہو جائے گا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگوں کی زندگی کی کتنی مطابقت ہے اس آئیڈیا کے ساتھ کہ دراصل ہم میں سے ہر شخص کا بھی تو ایک ریورس کلاک چل ہی رہا ہے، اور وہ ریورس کلاک ٹک 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 کرتا چلا جا رہا ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر اس لمحے ہم اپنی اس زندگی کے لائف کلاک کو سوچنا چاہیں اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں ہماری زندگی کا لائف کلاک دکھایا جائے، تو سب سے پہلی بات ہے ہمیں سے کتنے لوگ ہمت کر سکیں گے اس لائف کلاک کو دیکھنے کی. چلے ہم مان لیتے ہیں کسی نے ہمت کی اور اس نے جا کے اس لائف کلاک کو دیکھا، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس لائف کلاک پہ جو وقت ہے وہ صرف 6 مہینے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، اونلی 6 months. میرا آپ سے سوال ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو امیڈیٹلی چینج ہو جائے گی؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس شخص کی زندگی میں بدلاؤ لے آئیں گی جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میری زندگی کے صرف 6 مہینے ہیں؟ تو آپ یقین کریں جو چیزیں اس کی لو پروفائل پہ تھیں، جس کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ ہائیسٹ پروفائل بن جائیں گی، اور جو ہائیسٹ پروفائل پہ کرنٹلی تھیں وہ لوور پروفائل پہ چل جائیں گی. کیوں جی؟ بات اٹ ساؤنڈ سینس رائٹ؟ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا ڈائلیما اور ہمارا چیلنج اس سے بڑا ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ ہماری ڈیزائن ایسا ہے کہ ہم اپنے لائف کلاک کو نہیں دیکھ سکتے، اور صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب اس وقت تمام فگر 0 ہو چکی ہوں. دین دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ. تو میرے دوستو، آج کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ ایسٹ آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں وہ وقت ہے. وہ وقت جس کے لائف کلاک کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کہ وہ لائف کلاک جو اس وقت ٹک 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 کرتا چلا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے؟ میں آپ سے ریالٹی میں بات کروں گا. میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں نہ تو کوئی خطبہ دینے آیا ہوں، ہمارے ملک میں بہت سارے خطبات ہوتے ہیں، نہ میں آپ کو کسی چیز سے متاثر کرنے آیا ہوں. 23 سال میرے لیے الحمدللہ بہت سارے پلیٹ فارم پہ بہت ساری تالیاں بج چکی ہیں. میں صرف ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی بات کہنے آیا ہے، بس اس کو اتنا سمجھیں. اور میں آپ کو بڑی ہمدردی سے جو چند ایک چیزیں بتاؤں گا، مجھے بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ایک کاش اگر یہ جو 23 سال کے بعد اپنی زندگی کے تجربے میں مجھے چیزیں ملیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کاش یہ مجھے 23 سال پہلے پتا ہوتی تو میری زندگی آج اس سے بھی بہت بہتر ہوتی. لیکن میں نے ایک چیز سوچی کہ میں اپنی زندگی کو تو واپس نہیں لے جا سکتا، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں سے جب بات کروں گا تو امید ہے کہ ان میں سے چند ایک لوگ اس پیغام کو سمجھ کے اپنی زندگی کو اتنا امپروو کر لیں کہ ان کی زندگی ایک ہائیسٹ سکسیس بن جائے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں. اس کی چوائس آپ کریں گے، میں آپ کے لیے چوائس نہیں کروں گا. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ آج جو ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یہ میری تصویر ہے جب میں شاید 3 سال کا ہوں گا، 4 سال کا ہوں گا. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہماری طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ بتائیں گے آپ کیا چیز ہماری طاقت ہوتی ہے؟ جی، آواز ہوتی ہے. کس قسم کی آواز ہوتی ہے؟ جی، پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ایسٹ ہیں. اور کیا چیز ہوتی ہے؟ امیجینیشن ہوتی ہے. اور کیا چیز؟ جی، اچھا ایک اگر میں تھوڑی سی اگر آپ کو گزارش کروں، میری مدد کریں اس معاملے میں. چونکہ وائڈر اسپریڈ ہے تو میں آپ کو سن نہیں پا رہا، تو کیا میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس اگلی سیٹوں پہ آ جائیں تاکہ میں آپ سے زیادہ کلوز ہو کے بات کر سکوں. پلیز آگے آ جائیں. اور یقین کریں میں بالکل بے ضرر ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ میں کسی سے کوئی سوال پوچھوں گا. آپ آگے آ جائیں. جی، کہ جب میں قریب آنے کا کہتا ہوں تو دور سے آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن جب آپ لوگوں کو قریب کرتے ہیں تو آپ اثر انگیز ہو جاتے ہیں، آپ افیکٹو ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں پر انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں دور سے رہتے ہوئے. تو یہ پہلا لیسن تھا کہ جہاں پہ آپ کو، اور رشتے بھی ہم یہ نہیں کہتے ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، یہ رشتے جو ہیں ٹائٹل سے نہیں بنتے، یہ انویسٹمنٹ آف ٹائم اور کلوزنس سے بنتے ہیں. تو یہ ایک لیسن تھا کہ جب آپ قریب کرتے ہیں لوگوں کو تو آپ کی کمیونیکیشن ان سے بہتر ہو جاتی ہے. اب ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ایک سٹوری ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ایسٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے میرے دوستوں، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں.
ہمیں فیلئر کا خوف نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑی ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سب اس اسٹیج سے گزرے ہیں، تو ہمارے اندر ایک طاقت ہوتی ہے کہ ہم بہت کوئک لرنر ہوتے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں. اسی وجہ سے جو دنیا کی مشکل ترین لینگویجز ہیں وہ بھی بچے بڑی جلدی پک اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ بالکل کلین ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی آلریڈی فلڈ ان نہیں ہوتی چیزیں، کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ پھر ہمیں بہت ساری آوازیں سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں. وہ آوازیں ہمارے والدین کی طرف سے ہو سکتی ہیں، وہ آوازیں ہماری سراؤنڈنگ سے ہو سکتی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتی ہیں. اور زیادہ تر بدقسمتی سے وہ آوازیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ نیگیٹو آوازیں. وہ نیگیٹو آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، تم یہ کر سکتی ہو یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جب ہم کسی چیز کو نیگیٹو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. ہمارا پوٹینشیل ہمارے کریٹر نے ایسا بنایا کہ ہمیں کوئی فیئر آف فیلئر نہیں تھا، لیکن جب ہم نے شعور میں آنکھ کھولی تو ہمیں بتایا گیا یہ نہیں کرنا، یہ اس میں ناکامی ہو جائے گی، یہ نہیں کرنا اس میں فلانے ناراض ہو جائیں گے، یہ چانس نہیں لینا اس میں یہ خطرہ ہے. تو ہم آہستہ آہستہ کیپ کرتے چلے جاتے ہیں. میری زندگی، میرے دوستوں، آج میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے 15,000 لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، 20 ملکوں میں ٹریننگ دیتا ہوں. آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے جس وقت وہ اس ایج میں تھا، وہاں پہ ایک چیز اس کے ساتھ ہوئی جسے کہتے ہیں ابنڈنس آف لو. اس میں جب آپ کے والدین آپ کو اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میری والدہ مجھے اوور پروٹیکٹ رکھتی تھی. وہ کیا کہتی تھی کہ کامران کو کچھ نہ کہو، یہ انتہائی شرمیلا ہے. تو جو شرمیلے ہوتے ہیں وہ پھر اب آپ کو بار بار ایک بات بتائی جائے، بھئی آپ کے کزن آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کچھ چھیڑ رہے ہیں، تو والدہ فوراً آ جاتی تھی اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو شرمیلا بچہ ہے، یہ شرمیلا بچہ ہے، یہ شرمیلا. جب اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو جو میرے ارد گرد کے خاندان والے تھے وہ بھی مجھے کہتے تھے بھائی تم تو شرمیلے ہو، تم تو شرمیلے ہو. تو آپ یقین کریں وہ جو برین، وہ اللہ کا عطیہ، وہ چیز جو انلمیٹڈ پوٹینشیل تھا، اس کے اندر کیا بیریئر آ گیا کہ میں تو شرمیلا ہوں. تو جو ایسے شرمیلے لوگ ہوتے ہیں ان کو، شرمیلے لوگوں کو شرمیلے لوگوں کی طرح بہیو کرنا چاہیے. تو کیسے بہیو کرتے ہیں وہ لوگوں سے ہٹ کے رہتے ہیں. وہ جب لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، شرمیلے لوگ ایسے بہیو کرتے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کا ڈیسیژن نہیں ہوتا کیونکہ وہ شرمیلے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ شرمیلے ہیں، وہ ایسا بہیو کریں گے. تو میرے دوستوں، میری زندگی ایسی بن گئی. میں جب اسکول میں تھا ایسا ہی تھا، میں کالج میں تھا تو میرے جیسے ہی ایک دو دوست تھے. میں جب یونیورسٹی میں تھا میں ایسا ہی تھا. میں نے جب اپنی پہلی جاب شروع کی میں اس وقت بھی ایسا ہی تھا. میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، جو کریکٹر آپ اس وقت ڈیولپ کر رہے ہیں، جو پرسنالٹی ٹریٹس آپ ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں، یہی کریکٹر اور یہی ٹریٹس لے کر آپ اپنے پروفیشنل کیریئر میں جائیں گے. آپ کے پاس اس وقت جو پلیٹ فارم ہے اپنے بیریئر کو بریک کرنے کا، اس کو آپ کو لازمی یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو ہوا کیا؟ میری زندگی میں ایک فرشتہ صرف انسان جسے کہنا چاہیے میرا پہلا مینیجر. میں چونکہ ایک بالکل نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا، میرے اندر کوئی کانفیڈنس نام کی شے نہیں تھی. اور وہ میرے مینیجر جو تھے وہ مجھے ہمیشہ پش کرتے تھے، کہتے تھے نہیں کامران تمہارے اندر ایبلٹی ہے، تم اچھا بول سکتے ہو. اور میں کہتا تھا نہیں ممکن نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کیسے اچھا بول سکتا ہوں، میں تو ایک بندے سے بات نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں تم اچھا بول سکتے ہو. نہیں تمہارے اندر یہ سیڈ ہے، تمہارے اندر یہ گریٹنس ہے، تمہیں ابھی خود پتا نہیں. میں کہا نہیں آپ چونکہ میں آپ کا احترام اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کرتا ہوں، آپ شاید محبت میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا چند لوگ آئے تو انہوں نے مجھے پش کر دیا، انہوں نے کہا ان سے بات کرو. میں کہا میں کیسے بات کروں، میں شرمیلا ہوں، میں کیسے، میرے سے بات نہیں ہوگی. نہیں کرو. انہوں نے زبردستی مجھے کھڑا کیا. 5-7 لوگ تھے، میں تھوڑی سی بات کرتا رہا. مجھے بہت شروع میں میرے ٹانگوں میں شیورنگ ہوتی تھی، آواز میری خشک ہو رہی تھی. لیکن میں نے ایک عجیب سا فینومینا دیکھا کہ 15-20 منٹ کے بعد میں کچھ نارملائز ہو گیا اور آدھے گھنٹے تک میں نے کسی طرح جیسے تیسے اس کو ختم کر دیا. جس میں یہ سیشن ختم ہوا تو میرے جو مینیجر تھے میرے پاس ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم شرمیلے ہو. تو میرے پاس اپنی پوری سٹوری تھی. میں نے کہا جناب میں شرمیلا اس وجہ سے ہوں کیونکہ میری والدہ مجھے بچپن سے یہ بتایا ہے، میری والدہ نے، کہ میں شرمیلا ہوں. میں اس وجہ سے شرمیلا ہوں کہ میرے کزنس مجھے ہمیشہ چھیڑتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بہت ہی شاعر ہوں. میں اس وجہ سے شرمیلا ہوں، میرے ٹیچرز مجھے کہتے تھے میں شرمیلا ہوں. میں اس وجہ سے شرمیلا ہوں کیونکہ پورے اب تک کے ایونٹ میں میرے پاس یہ واقعات ہوئے جہاں پہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پایا، جہاں پہ میں سمجھتا تھا میرے اندر یہ ایبلٹی ہے، میں چانس نہیں لے پایا کیونکہ میں شرمیلا ہوں اور میں اسی طرح رہوں گا.
اب یہاں پہ میں آپ کے ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ روکوں گا. میرے لیے وہ مومنٹ آف ٹروتھ اب آنے والا تھا. جس وقت انہوں نے یہ سنا وہ میرے پاس آئے, انہوں نے میری طرف رخ کیا اور ایک طرف ایسے انگلی کر کے مجھے ایک بات کہی, اور وہ بات یہ تھی, انہوں نے کہا کامران ایک بات یاد رکھو, جو کچھ تم نے آج تک اپنے بارے میں نیگیٹو سنا ہے یہ دوسرے لوگوں کی رائے ہے جو وہ تمہارے بارے میں ہے, یہ تمہاری ریالٹی نہیں ہے. اب یہ سننا تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا جو کچھ آج تک تم نے سنا اپنے بارے میں وہ دوسرے لوگوں کی رائے ہے, اوپینین ہے. دیز آر ادر پیپل اوپینین اباؤٹ یو, دیز آر ناٹ یور ریالٹی. اب مجھے تو ایک جھٹکا سا لگا. میں نے کہا کیا یہ میری ریالٹی نہیں ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے یہ جو 25 سال ہیں یہ میں فیک کرتا رہا ہوں کہ میں شرمیلا ہوں؟ اور اس رات دوستوں میں سو نہیں سکا. مجھے بار بار یہ ذہن میں آتا تھا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا تھا, میں نے آج بھی کیا, میں کل بھی کیا. اور اس رات جب میں ایک دفعہ مجھے رونا آ گیا اور پھر میں نے ایک دھیا کیا. میں نے کہا آج تک جتنے لوگوں نے میری ذات کے بارے میں کوئی نیگیٹو کہی ہے آج کے بعد وہ کہہ نہیں سکیں گے, کیونکہ اب میں اپنی زندگی کا وہ چیپٹر کھولنے لگا ہوں جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے دوستوں, 23 سال کا وہ سفر اللہ نے بہت مجھے عزت دی ہے. بہت ملکوں میں لوگ پسند کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں, میری تحریریں پسند کرتے ہیں, میری بک مارکیٹ میں آنے والی. تو میں آج آپ کو ایک پیغام تو یہ دینے آیا. آج کے بعد کامران صدیقی آپ کو کہہ کے جا رہا ہے وہ بات جو میرے مینیجر نے مجھے کہی تھی. اگر زندگی میں آج تک اس لمحے تک کبھی کسی نے آپ کو کسی کے بارے میں اپنے بارے میں آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی بھی نیگیٹو چیز آج تک کہی ہے یا آئندہ کہیں گے, تو ایک سٹیٹمنٹ اپنے ذہن پہ چپکا لو کہ جو کچھ میرے بارے میں جو لوگ نیگیٹو کہہ رہے ہیں وہ ان کے اوپینین ہیں, یہ میری ریالٹی نہیں ہے. جس وقت تم اس کو دل سے کہہ دو گے تمہاری زندگی بدل جائے گی دوستوں. اور یہ زندگی کا میں سفر تو میں یہاں پہ نہیں کہہ رہا, صرف کالج یونیورسٹی میں نہیں کہہ رہا, میں تمہارے پروفیشن میں کہہ رہا ہوں, تمہاری پرسنل لائف میں کہہ رہا ہوں. ہماری زندگی میں بہت سارے نیگیٹو لوگ آتے ہیں, وہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں, وہ وائرس زدہ ہوتے ہیں. جیسے آپ وائرس والے ڈسک کو اپنے کمپیوٹر میں لگانے سے پہلے 10 دفعہ دیکھتے ہو, اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو اس وقت انوائرمنٹ میں ہے میرے دوستوں اس کو کیوں اجازت دیتے ہو کہ وہ تمہارے مین فریم کو کنٹامینیٹ کرے. تو اپنے بڑے بھائی کی ایک بات ذہن میں لے کے جانا کہ آج تک کسی کی کوئی بات کہی ہوئی تمہارے بارے میں وہ دوسروں کا اوپینین ہے, تمہاری ریالٹی نہیں. یہاں سے جو چیز زندگی کا سفر ہوا, میرے بہت سارے لمیٹنگ بلیفز تھے. میں ایک دفعہ سری لنکا گیا تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جو بیبی ایلیفنٹ ہوتے ہیں, میں ایک بہت بڑا آرفنیج ہاؤس تھا تو وہاں پہ بڑے بڑے جو ایلیفنٹ تھے تو ان کے پیروں سے بڑی معمولی سی رسی انہوں نے باندھی ہوئی تھی. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ جو ایلیفنٹ ہے بڑے آرام سے کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنے رسی کو توڑا بھی نہیں رہا, تو یہ تو رسی ٹوٹ سکتی ہے, یہ ایسے کیوں بندہ کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں توڑ سکے گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں جس وقت یہ بیبی ایلیفنٹ تھا تو اس کے پیروں پہ ہم زنجیریں باندھ کے رکھتے تھے اور یہ اس وقت اپنے پیر سے پوری کوشش کرتا تھا اس زنجیر کو توڑنے کی, لیکن جس وقت اس کے ریپیٹیٹو فیلیئرز ہوئے تو اس نے ایک دن گیو اپ کر دیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ میں اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا. تو جب اس کے ذہن کے اندر یہ بیریئر آ گیا تو آج ہم اس کو دھاگے سے بھی باندھیں تو وہ اس کو توڑ نہیں سکتا. تو میرے دوستو آج کے بعد زندگی میں تمہارے یہ چیلنج یہاں پہ نہیں, باہر کی زندگی میں شاید تمہیں زیادہ ملیں گے کہ اگر کبھی کہیں پہ اس طرح کے لمیٹنگ بلیفز آئیں تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ دھاگے کی طرح ہے اور میں اس کو زنجیر کی طرح سمجھتا رہتا ہوں, تو تم نے اس کو توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, میں اب تمہیں ایک چیز اور بتانے لگا ہوں, اور وہ چیز کیا ہے, یہ تھوڑی سی ریفلیکشن ہے جو ابھی انہوں نے بتائی کہ یہ بچہ جو کہ ایک شرمیلا بچہ تھا وہ اب زندگی میں یا دنیا میں وہ ایک سکسیس کوچ ہے, آتھر ہے, لیڈ آڈیٹر ہے, ٹرینر ہے, بزنس پارٹنر ہے, ایڈوائزر ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر یہ کامران صدیقی کر سکتا ہے تو آپ سب لوگ بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک اپنی بڑی سکسیس کی انسپریشن بتانے لگا. مجھے یہ سکسیس کی انسپریشن, یہ تو میرا بلیف بریک ہوا تھا, لیکن لازمی بات ہے جب آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں آپ کو کوئی انسپریشن بھی چاہیے ہوتی ہے. کون سی ایسی انسپریشن ہے جو آپ کو ورلڈ کلاس بنا دے, لوکل نہیں ورلڈ کلاس, دنیا میں لوگ آپ کو جان لیں, دنیا میں آپ کے بارے میں مان لیں کہ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے. میں نے اس کا راز 10 سال پہلے پایا. ایک دفعہ ایسا ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں
وہ کنورٹ ہوئے، مسلم ہو گئے، اور 10 سال پرانی بات ہے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کامران وہ فلانا میں اپنا قرآن پاک کے وہ فلانے چیپٹرز پڑھ رہا تھا تو اس کے ترجمے میں یہ تھا، تو آپ نے پڑھا تو ہوگا آپ نے؟ تو میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، مجھے تو قاری صاحب نے 7ویں 8ویں میں 9ویں 10ویں میں جیسا پڑھا دیا تھا، قرآن پڑھ دیا تھا، اور اس کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ رمضان میں جیسے ہم روٹین میں پڑھتے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کہا یار یہ شخص ابھی کنورٹ ہوا اور یہ اس نے پورا پڑھ لیا، تو میں نے ایک طے کیا، میں نے کہا یار میں آسان سا ترجمہ دے کر تو میں کم سے کم پڑھوں تو صحیح۔ میری زندگی کی جو سب سے بڑا ہیوی امپیکٹ ہوا، جسے میں کہتا ہوں کامیابی کا راز مجھے وہاں سے مل گیا، جس کی وجہ سے آج میں ورلڈ کلاس ہوں، اس کامیابی کے راز کی وجہ سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے جا رہا ہوں، اور اس گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے صرف اس بات کو پکڑ لیا تو صرف پاکستان نہیں، دنیا کے ہر کونے میں آپ کی آواز پہنچے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب ترجمہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، میں سورہ نمل پہ پہنچا۔ سورہ نمل عربی میں کہتے ہیں چونٹی کو، تو ایک چونٹی کا واقعہ آیا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اس نے دیکھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تو اس نے اپنی ہم جنسوں سے کہا کہ تم بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے، سوؤں تلے کچل دے۔ ایک چونٹی کی سوچ اپنی جیسی چونٹیوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کتنی پسند آئی کریٹر کو۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس آواز کو اس پیغمبر تک پہنچایا، اور دوسرا اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کر دیا۔ اب جب اس نے اس واقعے کو ذکر کیا تو کروڑہا اربہا لوگ اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، اربہا پڑھ رہے ہیں، اربہا پڑھیں گے۔ کیوں؟ ایک ایسی چونٹی جس کو آپ دیکھیں تو نظر نہ آئے، اس کی کامیابی ایسی کہ اس کی آواز کو کروڑہا اربہا لوگوں تک پہنچایا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کو بھلائی سوجی، میری جیسی چونٹیاں ان کے کچلی نہ جائیں، اسے ہمدردی ہوئی۔ میں نے کامیابی کا راز پا لیا دوست۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک چونٹی کی وہ سوچ جو اسے اپنی ہم جنسوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، تو اگر ایک انسان اپنی کیپیسٹی میں یہ سوچ لے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے کس حد تک نفع رساں ہے، تو ہوگا کیا دوستو؟ یہی ہوگا یہ، پھر اللہ کہے گا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ 20 ملکوں تک میری آواز پہنچ چکی ہے، اور میں آپ کو یہاں پہ کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ 200 ملکوں تک پہنچنے والی ہے۔ یہ میں یہاں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کامران صدیقی کوئی بہت بڑا ٹرینر ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو کریٹر کی کتاب ہے، یہ مجھے بتا رہی ہے کہ تیری سکسس کی کامیابی تیرے سیلری کا اکٹھا کرنا نہیں ہے، تیری کامیابی بہت بڑے بڑے مکانات محلات بنانا نہیں ہے، تیری کامیابی صرف نفع رساں بن جا، لوگوں کے ساتھ نفع رساں بن جا، تو کامیاب کہلائے گا کریٹر کی نظر میں بھی، دنیا میں بھی۔ میں نے آپ کو دنیا کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ فارمولا بتا دیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ یہ جو ہماری بک ہوتی ہے، اس کی ہمیں نیسیسٹی کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں سعودی بارڈر کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں میری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ نارملی دبئی وغیرہ میں گاڑیاں پنکچر نہیں ہوتی، ماشاءاللہ روڈز اچھی ہیں، لیکن وہ ایسا وقت تھا اور رات کا وقت ہو رہا تھا، گاڑی پنکچر ہو گئی۔ میں ایک ایسی روڈ پہ تھا جو صحرا کے درمیان میں تھی، نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے تھا، اور میں نے کبھی یہ تکلیف گوارا نہیں کی تھی کہ میں یہ دیکھ لوں کہ یہ پہیہ کھلتا کیسے ہے، اس کا معاملات کیسے ہیں۔ اب جناب آپ وہاں پہ سٹک ہو گئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتائیں میں کیسے کیا کرتا، اپنے ویل کو کیسے چینج کرتا؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ؟ جی ٹرائی کس سے کرتا، کس طرح؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کھولنا کیسے، کیا چیز ہوتی ہے؟ اوزار ہوتے ہیں، جیک ہوتا ہے، اور اگر وہ جیک بھی نیا ہو جس کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کو چلانا کیسے، آپ کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے۔ آپ نے صحیح کہا، دعا مانگے، دعا بھی مانگی۔ جب دعا مانگنی شروع کی تو اچانک ذہن میں ایک چیز آ گئی۔ وہ چیز کیا تھی کہ بھائی جا کے ڈکی میں دیکھو، اس کا مینول کہیں پہ موجود ہے، اس مینول کے اندر آنسر موجود ہے۔ میں نے جناب جا کے مینول کھولا، مینول میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں تھیں کہ آپ کا ویل کا یہ ادھر ہے، میں نے چینج کیا، میں چڑھا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ یار اگر یہ مینول نہ ہوتا تو میں تو اسٹک کر جاتا، مجھے تو پتہ ہی نہ لگتا۔ پھر ایک دن خیال آیا، ایک دفعہ موبائل فون آپ نے دیکھا بہت زیادہ چینجز ہوتی ہیں،
تو موبائل فون میں ایک دفعہ میرے پاس سیم ماڈل کا فون تھا، لیکن میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ اس پہ ڈفرینٹ فنکشن کر رہا ہے، اور میں حیران اس پہ دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ فنکشن اس فون میں ہے. تو کہتا تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا یار 1 سال ہو گیا میں یوز کر رہا ہوں، میں تو صرف فون کو ریسیو کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. تو کہتا تم نے اس کی بکلیٹ نہیں پڑھی. میں نے کہا یار بکلیٹ تو میں نے نہیں پڑھی. کہتا یار بکلیٹ میں تو لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں اس میں ذمہ دار کون ہوا، مینوفیکچرر ہوا یا میں ہوا؟ اچھا تیسری مثال دیتا ہوں. ہم ایک گاڑی کے آنر بن جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک گاڑی آئی، ہم نے اس کا 20 لاکھ دیا، ہم نے کہا جناب یہ زبردست نیا ماڈل آ گیا، یہ اب ہماری گاڑی ہے. اس گاڑی میں مینوفیکچرر کیا کرتا ہے؟ اب جیپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جناب یہ پیٹرول کی ٹنکی، یہ پانی کی ٹنکی، یہ آئل کی ٹنکی، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی. اب آپ کہیں کہ جناب میں تو 20 لاکھ دے دیے تو میں اس گاڑی کا میں مالک ہوں. جناب مالک ہیں آپ، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں جناب میں کوئی جاپانیوں کی بات نہیں مانتا، یہ سب عقل کے اندر ہے، انہیں کیا پتا. میں پیٹرول کی ٹینک میں آج سے پانی ڈالوں گا اور پانی کے ٹینک میں پیٹرول ڈالوں گا، اور جہاں آئل ڈالنا ہے کچھ نہیں رکھوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کیسے گاڑی نہیں چلے گی، ڈنڈے مار کے چلاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ اس کام کو کر لے گا تو گاڑی 1 انچ نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ بھائی جس طرح مینوفیکچرر نے کہا تھا آپ نے اس طرح کیا نہیں تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو میرے دوستو آج کی جو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہماری زندگی کا ہے کہ ہماری گاڑی کہیں پہ پنکچر ہو کے کھڑی ہو چکی ہے. ہمارے پاس یہ زندگی کا یہ جو ایک زندگی ہے، اس کے جو ملٹی فنکشنز ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو سن لیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بات گزارش کروں گا کہ پلیز دیکھیں، میں نے کہا نہ میں کوئی عالم دین ہوں، لیکن میں آپ سے وہی بات کروں گا جو ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے کرتا. تو میں آپ سے یہ کہوں گا، میں آپ سے آج کوئی وہ بات نہیں کرنے والا جو اس کا میں خود پریکٹیشنر نہیں ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کتاب کو صرف ایک مذہبی کتاب نہ پڑھیں، آپ اس کو زندگی کا، سکسیس کا، آپ اس کو ایز اے سمجھیں کہ یہ میرے پاس وہ بکلیٹ ہے جس کو میں ریفر کروں گا تو میں ہر ڈومین میں کامیاب ہوں. میری آج کی بات دوستو، پتہ نہیں ہم آج کے بعد ملیں یا نہ ملیں، میں آپ کو ہر امپورٹنٹ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں. آپ اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح آپ اپنے مینول کو پڑھتے ہیں. دیکھیں میں انجینئر ہوں، میں پروسیس پلانٹ میں اگر کہیں اکوپمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو آپ اس اکوپمنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک آپ اس کے مینوفیکچرر گائیڈ لائن نہیں پڑھتے. آپ گھر میں ٹی وی کو ٹیون نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی مینوفیکچرر گائیڈ لائن نہیں پڑھتے. آپ گھر کے اندر اگر کچن کی کوئی چیزیں ہیں اس کو اسمبل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی مینوفیکچرر گائیڈ لائن نہیں پڑھتے. آپ اپنے فرنیچر کو اسمبل نہیں کر سکتے جب تک آپ گائیڈ لائن نہیں پڑھتے. تو دوستو کیا میری آپ کی زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ ہم اس پہ کچھ ریویو کریں، نہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور ہم کہیں کہ یار میری زندگی خود بخود اسمبل ہو جائے؟ تو ایسا ہونے والا نہیں. تو اس وجہ سے سکسیس کی جو کامیابی میں نے آپ کو دی ہے. ایک آخری بات اس بارے میں یہ کہہ دوں، میں نے جب اس کا بڑا ڈیٹیل انالیٹیکل سوچا، بہت ساری چیزیں میں اس کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا رہا. ماشاءاللہ آپ سائنٹیفک ہو، چیزوں کو سائنٹیفک انالیسس کرو. تو میرا ایک اور نتیجہ نکلا اس مینوفیکچرر گائیڈ لائن کے حوالے سے. میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیکھیں دنیا میں ایک قاعدہ ہے. دنیا میں کیا قاعدہ ہے؟ کہ جو انسان کردار والا ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ بہت کردار والا شخص ہے. اب میں آپ کو ایک آخری بات اس بارے میں یہ کہہ دوں، اس کریٹر کا جو کال ہے، جو اس کی بات ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اس کی کتاب میں ہے. اس کریٹر کا جو فنکشن ہے، جو عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا ہے. تو میرے دوستو جب ایک عام آدمی کا کردار جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا وہ آپ سوچ نہیں سکتے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کریٹر کیا کچھ اور رہا اور اس دنیا میں کچھ اور ہو رہا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کریٹر کے کہے ہوئے کوئی چیز اگینسٹ چلے گی تو اس میں کریٹر نعوذ باللہ اس کا جھوٹا ہونا بنتا ہے، اور ہمارا کریٹر جھوٹا نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے یہ کہوں گا اس کتاب اور اس زندگی کے ساتھ وہی تال میل ہے جو اس روح اور اس جسم کا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو 50,000 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو اس کا جسٹ بتا دیا. میں ریڈر ہوں، میں کتابوں کو پڑھتا ہوں، میں جسٹ ایکسپٹ نہیں کرتا. تو یہ چیز میں نے آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات سب سے پہلے بتا دی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ سکسیس کی جو انسپریشن میرے پاس آئی. میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کام کرتا ہوں. ان آئل اینڈ گیس سیکٹر take this example that if you look into the life of UAE many years back, how it was. Many years back, there was all desert all around. Nothing else, all desert. But nowadays, if you look into that life of UAE, it's amazing. You can't believe how it's been, all development is going on.
What's been happening? Some people say that it has been happening because there is a discovery of oil and gas. Oil and gas की discovery. अब मैं आपसे एक question करता हूँ. Millions of years back, that oil and gas reserve was being there. But where it was? It was underneath the surface. And when it was underneath the surface, what was been happening? The people who have been living on the surface, they were not aware of that there is a big reserve of oil and gas underneath the surface. So because they were not aware of, so there was not even a fraction of change in their life. Then some person came and they told them, why don't you dig down into this reserve and just extract oil and gas outside the surface? And when they have done that, even when they extract oil and gas on the surface, there was no change. Then how the change came? Then some person came and told them, okay, just go over there, take this oil and reserve, just sell in the right market. In the right market, they got the dollars, their life changed. So once again, if I summarize, जिंदगी में उनके पास ऑयल एंड गैस का रिजर्व है, मिलियंस ऑफ ईयर से उनके पास मौजूद है, उनके इल्म में नहीं है. जब इल्म में नहीं है तो जिंदगी नहीं बदली. किसी ने कहा ड्रिल कर दो, ड्रिल करके सरफेस पे ले आए, जिंदगी नहीं बदली. अब क्या करें? उन्होंने कहा इसको सेल करो राइट मार्केट में. उन्होंने सेल किया, पैसे आए, जिंदगी बदल गई. तो एक सर्कल हुआ. अब मैं आपको एक बात बता, इस एनोलॉजी में जो चीज कॉमन आपकी और इसके दरमियान है वो ये है कि ये जो हमारे सीनों के अंदर पोशीदा है, यहाँ पे जो हिडन है, it is more precious than this oil and gas reserve. अगर दोस्तों आपको, if you are not been aware of that, you are having in possession of such a precious deposit which is much precious than any oil and gas reserve, or if you are not aware of it, आपको पता ही ना हो. मुझे 25 साल पहले ये पता ही ना लगता मेरे अंदर एक अच्छी बात करने की, कम्युनिकेशन करने की पावर है, या मैं कुछ अच्छा राइटर बन सकता हूं. अगर मुझे ये पता ही ना होता तो क्या होता? मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार जाता. ये जो एसेट्स है ये अंदर ही रह जाते और इसी तरह खत्म हो जाते. लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो, अच्छा जनाब, अगर किसी ने बता दिया आपको कि जनाब आप में बड़ा अच्छा इंजीनियर बनने की एबिलिटी है, आपके अंदर बहुत अच्छा स्पीकर बनने की एबिलिटी है, आपके अंदर बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनने की एबिलिटी है, तो खाली नॉलेज से भी आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली दोस्त. आपकी जिंदगी जब बदलेगी जब आप अपनी उस एबिलिटी में ड्रिल डाउन करेंगे, उस एबिलिटी को सरफेस पर लाएंगे और फिर उसको इस तरह की राइट मार्केट्स में लेकर जाएंगे, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी दोस्तों. तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज से आइडेंटिफाई करो कि आपके क्रिएटर ने वो कौन से स्पेशल गिफ्ट हैं जो आपको दिए हुए हैं. वो स्पेशल गिफ्ट हर इंसान हर पर्पस के लिए नहीं बना, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं. आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. देखें, बहुत से मुझसे दोस्त सवाल करते हैं, जनाब हमें कैसा पता लगे? क्यों जी, ये सवाल आता है अपने जहन में, कैसे पता लगे मेरी एबिलिटी क्या है? उसके सिम्टम्स आपको अपने बचपन से पता लगने शुरू हो जाते हैं. वो वाले सिम्टम्स हैं, वो वाली चीजें हैं जिनको करते हुए ना कभी आपको थकावट हुई, ना कभी आपको थकान तारी हुई, ना कभी आपको मायूसी हुई, ना कभी फेलियर का खौफ हुआ, और आप हमेशा उस चीज को करना चाहते हैं. देखिए, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं. मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, जब मैं छोटी क्लासों में था तो हमारे जमाने में उस वक्त VCR बड़ा कॉमन होता था, और वो उसमें मूवीज देखने का मुझे सिर्फ एक चाम होता था कि जब मैं एक मूवी देख लेता था तो मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि अगले दिन जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो अपने दोस्तों को स्टोरी सुनाऊंगा. और मुझे इतना चाम होता था कि मैं जनाब उनको इकट्ठा कर लेता था, और 2 से 4, 4 से 6, तो मैं उनको स्टोरी सुनाता था. अब आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त तो ऐसी बात नहीं करते, लेकिन एक ही लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि उसके अंदर एक करंट आ रहा है, उसको बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो अपनी जिंदगी में आएगा, ये दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट विच यू हैव बीन गिवन विद. दूसरी चीज, किताबों से मोहब्बत किस तरह हुई? ये इस वजह से मैं कहता हूं कि जो हमारे वालिदैन हैं उनका बहुत असर होता है हमारी जिंदगी में. इस वक्त मैं ये चंद लोगों से बात नहीं कर रहा, हजारों लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि कल को जब अपनी जिंदगी में आप इन चीजों को सोचोगे तो उसका इम्पैक्ट देखना. मेरी वालदा, उन्होंने बहुत शफकत की. सबसे बड़ा एहसान उनका ये था कि जब मैं क्लास 2 में था तो उन्होंने मुझे जेब खर्च दिया जो 1 रुपया था, और सिर्फ पैसे पकड़ा के छोड़ नहीं दिया. हमारे क्या होता है, पैसे पकड़ा के छोड़ देते हैं ना कि चलो भी जो तुमने खरीदना खरीद. उन्होंने जब पैसे दिए, मेरी उंगली पकड़ी, मुझे लेकर चली मार्केट में जाके बुक स्टोर के सामने खड़ी हो गई और कहा कि यहां से बुक खरीदो.
बुक खरीद ली। अगली दफा फिर पैसे दिए, उंगली पकड़ी, मार्केट में लेके गई, कहा यहाँ से बुक खरीद लो, मैंने बुक खरीद ली। जब ये बार बार ये मेरे साथ रिपीट हुआ तो देखिए क्या हुआ मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में एक टेम्पलेट यहाँ पे पैदा हो गया कि जब भी तेरे पास पैसा आएगा या पैसा होगा, तेरी पहली परचेज हमेशा किताब होनी चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं आज भी अपनी जिंदगी में जहां पे ट्रैवल करता हूं, जिस मुल्क में जाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं होता कहीं जाने का, लेकिन जो जगह मैं कभी मिस नहीं करता वो बुक स्टोर्स हैं। इसकी रीजन है आज मेरे घर में एक अपनी मेरी लाइब्रेरी है, क्योंकि वो किताब की मोहब्बत जो मेरी वालदा ने उस दिन एक छोटी सी एक्सरसाइज में पैदा की, आज उसका ये नतीजा है। तो उस किताब की मोहब्बत का ये नतीजा था कि लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज नाम की कोई शय हमें पता नहीं होती थी, फिरोज सन्स होता था वहां पे, और मुझे शौक होता था किताबों के पढ़ने का। ये ग्रेड 5 का स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं स्नीक इन कर जाता था अंदर, तो वो किताबें पढ़ने की जगह तो नहीं, वो तो किताबें खरीदने की जगह होती है ना, बुक स्टोर। तो वो ये करते थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे मैं खरीद सकूं, लेकिन वो जगह अच्छी लगती थी, तो वो मुझे कान से पकड़ के अक्सर निकाल दिया करते थे। और मैं फिर किसी बहाने घुस के, तो मैं कहीं दाएं बाएं से होके, तो मैं किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ता था कि यार ये मैं कहानी खत्म कर लूं। मुझे कहानी इतनी एक्साइटिंग लगती थी। साथ साथ मैं उनकी नजरों से बचता था जो मुलाजमीन होते थे, कभी सतून के पीछे चले जाना, कभी नीचे बैठ जाना। तो मैं इस तरह अपनी ये मेरी मोहब्बत डेवलप होती चली जा रही थी। जिस चीज को आप दिल से चाहो तो वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, आप उसको अचीव कर लेते हो। एक दिन अजीब वाकया हुआ कि मैं उसी तरह किताब पढ़ रहा था, और वही मुलाजिम जो अक्सर निकाल देते थे वो मेरे ऊपर फिर चीखता हुआ आया। उसने कहा तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि यहाँ पे ना आया करो, ये पढ़ने की जगह नहीं है, तुम हमारी किताबें खराब करते। जिस वो मेरे ऊपर शाउट कर रहा था, इत्तेफाकन वहां से उस बुक स्टोर का मैनेजर गुजर रहा था। वो मेरे पास आ गया, कहता क्या बात है। उसने कहा जी इस लड़के को हमने हजारों दफा मना किया, ये बार बार अंदर आ जाता है और ये बुक्स खराब करता है। तो उस मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा बेटे आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये बुक स्टोर जो होती है ये खरीदने की जगह होती है, आप खरीद के पढ़ें, ये इस तरह पढ़ने की जगह नहीं। मैंने कहा जी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस वजह से यहाँ। उसने एक लम्हे मेरी आंखों की तरफ देखा। वो आपका जब शौक और आपका वो जो होता है, वो आपकी आंखों में ये सच्चाई नजर आती है। उसने उसी वक्त अपने उस मुलाजिम से कहा एक चेयर लो, मेरे कैबिन में लगाओ इस बच्चे के लिए, आज के बाद इसमें से कोई बुक ये पढ़ना चाहे ये मेरे कमरे में वहां बैठ के पढ़े। किसी चीज को लगन से चाहो तो नामुमकिन भी मुमकिनात में से हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये दो चीजें थी जिससे मुझे अपनी जिंदगी में पता लगा, और आज जो मैं किताब लिखने की बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, मैं आपसे ये कहूंगा अपनी जिंदगी के मकसद को बड़ा रखें, अपनी सोच को बुलंद रखें। ये बहुत घिसी पिटी बातें हैं, मैं आपको दिल से कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखें हमारी जिंदगी में हर एक के पास एक सिंगल चांस है, कोई सेकंड किसी की कोई रिवर्सल नहीं होनी, और जो आप हैं ये कभी रिपीट नहीं होना। आप जैसा इस दुनिया में कभी कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो चांस, एक ही जिंदगी एक दफा तो कैसी गुजारनी चाहिए। फिर जो दिल में आ जाए और यहां पे समा जाए, बस फिर ये जिंदगी का मकसद बना लो। मैं आपसे ये कहूंगा कि पैसा अमूमन होता क्या है, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम कहते हैं यार नौकरी अच्छी मिल जाए, फलानी चीज अच्छी हो जाए। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक मैग्नेट की तरह बन जाओ। इंसान अपने ख्यालात से बुलंद होता है, चीजों से नहीं। आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आपकी तरफ सक्सेस दौड़े, आपकी तरफ पैसा दौड़े। पैसे के पीछे दौड़ने से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकोगे, अपने आप पर जब मेहनत करोगे। देखो मैं अब आपको एक और मिसाल देने लगा हूं। जिस वक्त आप यहाँ से निकलेंगे, आप माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट, सबसे बड़ा टारगेट होता है, हम इन्हीं सीटों से उठ के गए हैं, सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है इंसान के लिए? टारगेट ये होता है जनाब मैं बाहर निकलूं तो मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि यही होता है ना पहला टारगेट। और क्या सुनने को मिलता है? नौकरियां बहुत मुश्किल हैं, बड़ा मसाइल हैं, मिल नहीं सकती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। नंबर 2, जब आपको नौकरी मिल जाती है तो फिर प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है, मेरी तो मुलाजमत, मेरी तो सैलरी बहुत कम है, तो मैं क्या करूं, सैलरी नहीं बढ़ती। अब मैं आपको एक बड़ा कामयाब नुस्खा सैलरी बढ़ाने का बताने लगा। देखो मैं आपको एक चीज कहता हूं, एक कंपनी में, इस नुस्खे को याद रखना, ये तुम्हारी सक्सेस में काम आएगा। एक कंपनी में कितने लोग होते हैं? वहां पे एक एमडी होता है, सबसे बड़ा बॉस होगा, डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, डायरेक्टर होगा, मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, वर्कर होंगे, और आखिर में आप चलते जाएं तो क्या होगा? एक टी बॉय भी होगा।
تو جب آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک ٹی بوائے کی کتنی سیلری ہوتی ہے مہینے کی، تو آپ کو نظر آئے گا چند 1000 2000 شاید 3000 5000 بچے ہیں. لیکن جب آپ اوپر چلتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی سیلریز، بلکہ مینیجر تو لاکھوں میں سیلری لے لیتے ہیں، ایم ڈی تو بہت زیادہ سیلریز لیتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا کیوں ڈفرنس ہے جی؟ کیا کیپیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ ڈیڈیکیشن اور ورک کی طرف. جی کوالیفیکیشن. کوالیفیکیشن سے کیا چیز آتی ہے؟ جیسے ہم نے کہا ٹی بائی کی کوالیفیکیشن نہیں، دوسرے کی کوالیفیکیشن. ٹائپ آف ورک. ٹائپ آف ورک سے کیا چیز جنریٹ ہوتی ہے؟ دا اسٹینڈرڈ آف ورک. اسٹینڈرڈ آف ورک سے کیا چیز آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کا کوالٹی آف ورک ہے، اسٹینڈرڈ آف ورک ہے، تو کیا چیز آپ اچیو کر رہے ہو؟ جی جو اچیومنٹ ہے اسے اگر میں ایک ورڈ سے ریلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے آپ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جتنے آپ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اتنے آپ ویلیو کا کام کر سکتے ہیں. ہائیسٹ ویلیو کا کام. کیا مطلب ہے؟ کہ جو ٹی بوائے ٹائم تو وہ بھی 1 مہینہ دے رہا ہے، ایک مینیجر بھی 1 مہینہ دے رہا ہے، لیکن سیلری اس وجہ سے فرق ہے کہ ٹی بوائے کی جو کام کی ویلیو ہے وہ بہت سمال ہے. ایک ورکر کی یہ ویلیو ہے، ایک مینیجر کی زیادہ ہے اور ایک ایم ڈی کی زیادہ ہے. تو سیلری بڑھانے کا بیسٹ طریقہ دوستوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس وقت کمپنی میں چلے جاؤ، تمہارے پاس یہ جو نالج، اسکل اور کمپیٹنس ہے، تم بجائے زبان سے شکایت کرتے رہنے کے، تم اپنا سارا فوکس اپنی ڈیولپمنٹ پر کرنا. جتنا تم اپنی ویلیو کو بڑھاتے چلے جاؤ گے، مثال کے طور پہ تنخواہ ملی 5000، کام کرو 10,000 کا. جب تمہاری ویلیو زیادہ ہوگی تو ایک لا آف ایکولیبریم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی چیز ان بیلنس ہوتی ہے تو وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کرتی ہے بیلنس کو. تو اگر آپ کی کام تنخواہ ملی 50,000، کام کیا 1,00,000 کا، تو آپ کا یہ جو ڈفرنس ہوگا یہ ٹلٹ ہوگا کہ یا تو اسی کمپنی میں مجبور ہوں گے وہ لوگ آپ کو ریٹین کرنے کے لیے کہ آپ کی انکم بڑھائیں، یا یہ مارکیٹ آپ کو اٹریکٹ کر لے گی آپ کی فیس ویلیو پر، آپ کی مارکیٹ ویلیو. اپنے 23 سال کے کیریئر میں نے اگر اپنی جابز چینج کی ہیں، میں کہیں پہ اپنے سی وی کے ذریعے نہیں گیا، میں اپنے ریفرنس کے ذریعے گیا. جب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص اور آپ ایک ہائیسٹ ویلیو رکھتے ہیں، تو لوگ آپ کی طرف آ کے پوچھتے ہیں جناب ہمیں بتائیے، ہمیں یہ عزت دیں. دوستو یہ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھو، انسان کی عزت اس میں نہیں کہ جس گھر میں داخل ہو جائے تو کہے کہ اس گھر میں داخل ہونے سے مجھے عزت مل گئی، بلکہ جب اس گھر میں داخل ہو تو لوگ کہیں کہ اس کے داخل ہونے سے ہمیں عزت مل گئی. یہ انسان کی عظمت ہے. ہماری 5,000 50,000 1,00,000 تنخواہ یا ہمارا ایگزسٹنگ سٹیٹس یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ ہماری ویلیو کیا ہے. ہماری ویلیو زیادہ ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دینے لگا ہوں جس میں یہ وضاحت کروں گا. ایک دفعہ یہ بڑی عام روزمرہ کی مثالیں ہیں، بلکہ ابھی میں آ رہا تھا، پورا لاہور سے ہم ٹریول کر کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایک ونڈ سکرین ہوتی ہے، ایک سائڈ مرر ہوتا ہے، ایک ریئر ویو ہوتا ہے آپ کا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ٹائم کس پر دیکھتے ہیں؟ فرنٹ مرر پہ یا ریئر ویو پہ؟ کس پہ جی؟ فرنٹ پہ دیکھتے ہیں. اور کتنی دیر کے لیے آپ پچھلے شیشے پہ دیکھتے ہیں؟ سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے ہم پیٹرن چینج کر لیتے ہیں، آج سے ہم فرنٹ سکرین پہ نہیں دیکھیں گے، ہم ڈرائیو کریں گے پچھلے شیشے کو دیکھتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ بہت سی آبویس سی بات ہے. اس کے لیے کسی کو جینیس ہونے کی ضرورت نہیں. سب کو پتا ہے یار اگر پچھلے شیشے میں دیکھ کے گاڑی چلائی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بڑی ایک حیران کن بات بتاؤں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی گاڑی کو صرف پچھلے شیشے میں دیکھ کے چلا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فرنٹ سکرین پہ وہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے. اور میرے دوستوں جیسے یہ گاڑی اپنی سفر کا اختتام نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کھائی میں گر کے ان کی بھی زندگی سٹک ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ جو چیز امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ پیچھے صرف فریکشن آف سیکنڈ کے لیے دیکھیں، صرف اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں جو ہمیں ایکسپیرینس چاہیے. ہمارے منزل آگے کی طرف ہوگی تو ہماری زندگی کی گاڑی چلے گی. ایک اور چیز جو آپ نے گاڑیوں میں دیکھی ہے، میں آپ کو اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کی میموری میں ہک ہو جائے، جب بھی آپ اس مثال کو دیکھیں تو یہ فریش ہو جائے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے اندر ایک کروز میکینزم ہوتا ہے، دیکھا آپ سب لوگوں نے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کروز کنٹرول کیا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ وہ ایک سپیڈ کو مینٹین کرتا ہے. سپیڈ کو کون سیٹ کرتا ہے؟
جو ڈرائیور ہوگا سپیڈ کو سیٹ کرے گا، مثال کے طور پہ اس نے 100 پہ کیا، 120 پہ کیا، 150 پہ سیٹ کر دے گا، تو گاڑی کیا کرے گی؟ اسی سپیڈ پہ جائے گی. جیسی گاڑی اس سے کم ہوئی کسی بھی وجہ سے تو وہ گاڑی اپنی سپیڈ کو مینٹین کر لے گی، زیادہ ہوئی تو کم کر لے گی. یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ یہ بتا رہا ہوں کہ دراصل ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں میں ہم اپنے بارے میں ایک کروز یہاں پہ لگا لیتے ہیں. وہ کروز سے کیا مراد ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کمرے میں جتنے لوگ موجود ہیں، ابھی تو آپ جاب نہیں کر رہے، لیکن اگر میں یہ کہوں بہت سارے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں دعوے سے انہیں کہوں گا کہ اس کمرے میں جو انسان اپنے انکم کے جس لیول پر ہے وہ اس کا سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ ہے، وہ اس کا کمپرومائز سٹینڈرڈ ہے. بہت سارے لوگ 50,000 کما کے خوش ہیں، یہ ان کا سیٹ سٹینڈرڈ ہے. بہت سارے لوگ $50,000 کما کے بھی مزید کی کوشش میں ہیں، ان کا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے. تو ہم لوگ اپنے سیٹ کیے ہوئے سٹینڈرڈز کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں ایک وقت آیا میرے اوپر جب میں بہت زیادہ اوور ویٹ ہو گیا. اب وہ اوور ویٹ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ کمپرومائز سٹیٹ تھی. میں نے کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا یار ہمارے جو ٹائپ آف جاب ہوتی ہے، ہمارا ٹریول ہوتا ہے تو ہوٹلوں میں رہنا، ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. کہیں یہ بات کہ نہیں، جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک آخری ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ذرا توجہ سے یہ کرنا جو میں ابھی آپ سے کہنے لگا ہوں، اور ابھی آپ اس کا ایک میریکل دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ کتنا حیرت انگیز ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، جیسے جیسے میں کہتا جاؤں آپ نے وہ کرنا ہے. ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ہے. آپ اس ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ کچھ لکیریں ایسے لگی ہوئی نظر آئیں گی. اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہے جی ٹھیک ہے، 3 ہیں یا 2 ہیں. آپ ایک کام کریں، یہ جو اوپر والی لکیر یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے، آپ ان دونوں کو ملائیں، اس طرح ملائیں اور اپنے سامنے اپنا ہاتھ کر لیں. آپ نے ملائیں، اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھیں. اب ذرا اپنے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ ہم ایک دوسرے کو نمستے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ذرا ہاتھ کو. اب اس ہاتھ میں آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے. کیوں جی؟ چھوٹا نظر آ گیا. اب اس جو چھوٹا والا ہاتھ ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں. جو چھوٹا ہاتھ ہے اس میں سب نے کر لیا جی. جو چھوٹا ہاتھ ہے وہ آپ کی آنکھوں سامنے. اب ہم ایک میریکل کرنے لگے، یہ میریکل ہونے لگا. اب پوری توجہ اور فوکس کے ساتھ، یہ جو فوکس ہے یہ دیکھیں آپ کا دماغ کیا کرتا ہے. اس چھوٹے ہاتھ کو اب آپ نے کنوکشن کے ساتھ جو میں کہوں گا آپ نے دہرانا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے دہرانا ہے. I want you to grow in size. کہیے I want you to grow in size. I want you to grow in size. I want you to grow in size. اب اس ہاتھ کو ذرا دوبارہ ملائیے اسی طرح. کیوں جی؟ کیا چیز ہوئی؟ کیا چیز ہوئی؟ دیکھیں کیا چیز ہوا. یہ کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھو میرے دوستو، انتہائی خطرناک چیز ہو رہی ہے. ہنسنے والی بات نہیں، انتہائی خطرناک چیز ہو رہی ہے. میں نے اپنے دماغ کا فوکس اس چیز پہ کیا کہ I want to have an enlargement in my hand and physically I can see that phenomena happen. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم باہر کی سراؤنڈنگ میں صرف نیگیٹو چیزوں کو فوکس کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں نیگیٹو چیزیں فوکسڈ ہو کے فزیکل شیپ کرنا شروع کر دیتی ہیں. میری چھوٹی سی توجہ میری جسم میں تبدیلی لا سکتی ہے، تو 24 گھنٹے کی نیگیٹیوٹی میری زندگی کو پلیوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ آج کے بعد سے میں اپنے آپ کو کنڈیشنڈ رکھوں گا پازیٹیو، میں آج کے بعد فوکس کروں گا کہ میری زندگی میں کوئی فیلئر نہیں، وہ فیڈ بیک ہے، میں کبھی گیو اپ نہیں کروں گا تو مجھے کبھی فیلئر نہیں ہوگا. میں آج کے بعد یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے، مجھے کوئی کیپ نہیں کر سکتا، میں انسٹاپیبل ہوں، میں انسٹاپیبل بن جاؤں گا. مجھے اگر یہ ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں 50,000 روپیہ نہیں کمانا، $50,000 کمانے ہیں، میں اس کو کما لوں گا. لیکن اگر میں یہاں پہ بلاک کر لوں گا کہ جی نوکری مل جائے گی 10,000 کی کسی پاس، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب میں تھوڑا سا ریالٹی دے رہا ہوں. تو میرے دوستوں میں نے تو خود لوگوں کو ہائر کیا ہے. جب آپ اپنے آپ پہ بلیو نہیں کریں گے تو دنیا کیوں آپ پہ بلیو کرے گی بھائی؟
جب آپ خود اپنی قیمت تھوڑی لگاؤ گے تو کون آپ کو زیادہ قیمت دے گا؟ جب آپ خود ویلیو کے نہیں ہوگے تو دنیا کیوں آپ کو ویلیو دے گی؟ میرے دوستوں باتیں بہت تھیں، میں نے کوشش کی، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی چونکہ جانے کے بھی روٹ ہے، میں اس ٹائم کو آئی وش زندگی رہی، انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جانے سے پہلے صرف ایک چیز ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اپنی کوئی تشنگی لے کے چلا جائے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا سکوں۔ اٹھنے سے پہلے کسی کے پاس کوئی ایسا سوال ہو جو اس کی زندگی میں آج تک ایک کوشچن مارک کی طرح ہو، یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے۔ میں یونیک اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جس وقت یہ باہر پہ سیشنز ہوتے ہیں، لوگ ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے کے لیے تھاؤزنڈز آف ڈالرز دیتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ آ کے ان سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں۔ آج آپ کا بھائی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زندگی کا یہ موقع دوبارہ ملنے والا نہیں، جو ذہن میں چیز ہے میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ تو کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو، آپ پلیز مجھ سے سوال کریں، ہو سکتا ہے آج میری کہی ہوئی کوئی بات کسی کامران صدیقی کو جگا دے، ہو سکتا ہے آج کے بعد جو میں نے کسی سے کہی آج میرے بھائیوں میں سے بہنوں میں سے آج کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ میں اس امید کو رکھتا ہوں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں؟ ہم آخری 5 منٹس میں، جی جناب۔ میں جو بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں مجھے بڑی جلدی ہوتی ہے کام کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سکسیس میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو جلدی اسٹارٹ کروں اور ٹائملی کر لوں تو میری اس میں سکسیس ہوگی، اور موسٹ آف ٹائم مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کو جلدی ہوتی، جلدی کیوں ہوتی؟ کوئی ریزننگ ہوگی آپ کے پاس کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈیڈ لائن تو ہوتی ہے، لیکن عموماً جب آپ قریب میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس ٹائم کم رہ گیا تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، یا یہ ہے کہ آپ کے جو گولز ہوتے ہیں یا ٹائم لائن ہوتی ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی؟ کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ٹائملی اسٹارٹ کروں گا تو میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا تو میں اس کو ایفیشینٹ اور میکسیمم یوٹیلائز کر سکتا ہوں، اچھا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میں فوکس چیز پہ کرتا ہوں، سراؤنڈنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں چھوڑ کے ایک ہی پہ فوکس کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں تو وہ میری چیز۔ بہت اچھا کوشچن۔ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں، دیکھو ہماری زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سب کچھ کر سکیں، لیکن ہماری زندگی میں اتنا ٹائم ایک دن میں ضرور ہے کہ ہم اہم چیزوں کو کر سکیں۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کو میس اپ کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی پرائرٹی کو میس اپ کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا دن سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ مشکل ٹاسک ہیں، کچھ آسان ٹاسک ہیں، کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یار چلو تھوڑا سا گیٹ انٹو دا فلو، آسان کام سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آسان کام سے شروع کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب ایک کام ہو گیا، دوسرا ہم کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم کام ہوتا ہے ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، یار ابھی ذرا موڈ نہیں بن رہا اس کام کو کرنے کا، یار اس میں بڑی کنسنٹریشن ریکوائرڈ ہے، یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں، چلو یار کر۔ جب ہم آدھا دن گزار لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یار اس کے لیے تو پورا دن چاہیے تھا، اس کو اب ہم کل کریں گے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کل پہ ڈال دیتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک ٹپ یہ دیتا ہوں، آپ اپنی لسٹ بنائیں سارے کاموں کی، اگر وہ 10 کام ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان 10 میں سے آپ کے ہائی ویلیو ٹاسک کون سے ہیں۔ اگر وہ 3 یا 4 ہائی ویلیو ٹاسک ہیں، میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ والا ہائی ویلیو ٹاسک جو ہو سکتا ہے بہت انوانٹیڈ ہو، بہت اگلی ہو، آپ کے لیے بہت برڈن سم ہو، لیکن میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، سب سے پہلے موسٹ اگلیسٹ ٹاسک لیکن موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک آپ سب سے پہلے کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ پہلا ہی وہ کرنے سے آپ کو ایک مومنٹم مل جائے گا اور آپ کہو گے یار اتنی مشکل چیز کر لی، باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اینڈ دین یو ول اسٹارٹ فیلنگ آن ٹو دیٹ۔ ہم چھوٹی چیزوں میں وی آر بین بیکمنگ اے میجر ان مائنر تھنگس۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا آنسر۔ جی جناب، جی سر۔ سر کچھ دن پہلے میرے ایک فرینڈ نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے یہ بیان کیا کہ اوباما لیفٹی ہے اور وہ پریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا، تو اس نے کہا کہ میں بھی لیفٹی ہوں تو میں بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں۔ تو اس ٹائم مجھے بڑی ہنسی آئی اس پہ کہ یار یہ کس قسم کی بات نہیں۔ پھر سر میں نے بعد میں سوچا کہ یار میں بھی تو لیفٹی ہوں، میں بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں۔ سر تو میری اپروچ کون سی درست ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا آپ کے دوست کی کہ he had a big dream، کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، میں اس پہ ہنسوں گا نہیں، میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا کیونکہ ایک دن اوباما نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کہیں کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے، یہ اس میں بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 2، سکسیس جب ہم اچیو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماڈلنگ کرو۔ NLP کی ایک ٹیکنیک ہے اس کو ماڈلنگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ
جیسے وہ فیچر رکھتا ہے ویسے فیچر تم اٹین کر لو. ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کو ایک سکسیسفل آدمی فالو کرتا ہے تم اس کے مائنڈ سیٹ کو, اس کے فٹ پرنٹس کو فالو کرو. اگر آپ یا آپ کا دوست اوباما جیسا بننا چاہتا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نہ صرف اوباما بلکہ کسی بھی سکسیسفل آدمی کی آٹو بایوگرافی پڑھیں اور اس پہ ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں کہ اس نے کون سے سٹیپس تھے جس کو اپنی زندگی میں فالو کیا, کون سی فلسفی کو فالو کیا. چاہے آپ جاب میں ہیں چاہے بزنس میں ہیں, آپ صرف اس فلسفی کو لے لیں. اگر آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہ بن سکے کم سے کم یہاں کی یونین کے پریزیڈنٹ ضرور بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی.